جب بھی کسی قوم میں ناانصافی، بے راہ روی حد سے بڑھ جائے، لوگ گناہ کرنے سے نہ ڈریں اور نت نئے گناہ ایجاد کریں تو تاریخ گواہ ہے کہ عذاب اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ آج بھی ایک ایسی ہی قوم زیر بحث ہے کہ جس نے نئے اور انوکھے گناہ ایجاد کیے، جس کی وجہ سے اللہ پاک ان کو ایک ایسے انوکھے طریقے سے عذاب دیا کہ وہ قوم اور پورا شہر آج بھی عبرت کا نشان ہے۔ 79 عیسوی میں موجودہ اٹلی اور اس وقت کی رومن سلطنت پر ایک انتہائی جدید اور ترقی یافتہ شہر آباد تھا۔ اس شہر کو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آباد کیا گیا۔ آزاد ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد یہ رومن امپائر کا عظیم شہر بن گیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی، ایسی منازل طے کی کہ یہ اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اس کی کل آبادی صرف 20,000 تھی۔ اپنے دور میں یہ دنیا کا انتہائی جدید ترین اور تہذیب یافتہ شہر تھا۔ اس شہر کی عمارتیں بہترین نقشوں اور پختہ اینٹوں کی حامل تھیں، جبکہ شہر کے نکاسی آب کا نظام بھی بہترین تھا۔ یہ بہت خوبصورت شہر تھا اور شہر کے تقریباً تمام گھر ہی 2 منزلہ عمارتوں پر مشتمل تھے۔ سڑکیں اور پتھروں سے پختہ راستے انہوں نے بنا رکھے تھے۔ شہر میں محلات، تالاب، بازار، قہوہ خانے اور عشرت کدے موجود تھے۔ شہر میں گرم پانی کے چشموں، جھرنوں، پھلدار درختوں اور دودھ دینے والے جانوروں کی بھی کثرت تھی۔ ہیرے جواہرات اور سونا یہاں کثرت سے موجود تھا۔ یہاں کے بیشتر لوگ رئیس تھے۔ یہ قوم جادو اور توہم پرستی میں بھی مبتلا تھی۔ اس شہر میں عبادت گاہیں، لائبریریاں، کھیل کے میدان اور عوامی مراکز بھی موجود تھے۔ شہر میں ایک بندرگاہ بھی تھی جو بہت مصروف رہتی تھی۔ وہاں سے شراب، مچھلیوں، پھلوں اور زیتون کی تجارت ہوتی تھی۔ اس جدید شہر میں تھیٹر بھی موجود تھے، جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہنستا بستا شہر ایک دن عبرت کا نشان بن جائے گا۔ آخر پھر ایسا کیا گناہ تھا کہ اس شہر کا نام و نشان ہی اللہ پاک نے خوشحالی سے لیکن اس شہر کے لوگوں نے گناہوں کے وہ نشان تو ان گناہوں کی وہ بنیاد رکھی جس کی وجہ سے شہر کو دستے قدرت نے نہ صرف قصہ ماضی بنا دیا بلکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت بھی بن گیا۔ تاریخ انسانی میں قوم لوط ایسے کردار کی حامل تھی جسے ہم جنس پرستی کو فروغ دیتے ہوئے فطرت سے بغاوت کا جرم کیا اور بالآخر عذاب الہی کا شکار ہو گئی۔ جب اس شہر کے مکینوں نے بھی اپنے ابوا اجداد کی اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس گناہوں کی ایک بستی میں تبدیل کر دیا۔ کبھی اس شہر کی پہچان تجارت اور سن تھی، لیکن پھر یہ آزاد گناہوں کا شہر بن گیا۔ جہاں لوگ گناہ کرنے کے لیے تشریف لاتے، وہ وہی شہر کے لوگ ایسے گناہوں میں ملوث ہو گئے کہ اگر قوم لوط دیکھتی تو وہ بھی شرما جاتی۔ ناظرین گرامی، اس شہر کی سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کی نابالغ بچیوں سے زنا کرنے لگے اور ان سے بچے جنتے۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا اور مزید کوئی شادی نہ کرتا، جس وجہ سے عورتوں میں یہ گناہ عام ہوا کہ وہ اپنی جنسی تسکین عورتوں سے پوری کرنے لگیں۔ یہاں تک کہ اس شہر کی عورتیں جانوروں سے بھی جنسی تسکین حاصل کرنے لگیں۔ یہ شہر سوئے ہوئے آتشی فشاں کے ساتھ آباد تھا۔ جب ان میں یہ گناہ عام ہوا تو پھر زلزلہ آیا، لیکن لوگ معمول کے مطابق کاموں میں لگے رہے۔ پھر دوبارہ زلزلہ آیا اور آتش فشاں پھٹ گیا، جس سے پومئی شہر پتھر کی برسات ہونے لگی۔ ویسویلس نامی اس پہاڑ سے لاوا اتنی مقدار میں نکلا کہ پورے شہر میں پھیل گیا۔ تاریخ دان حیران ہیں کہ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ یہ لوگ اپنے مکانوں سے نکل بھی نہ سکے۔ آتش فشاں سے دھواں اور گیس نکلنے لگی اور پورے شہر میں پھیل گئی، جس سے لوگوں کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ ساتھ ہی آتش فشاں کے دہانے
نے لاوا اگلنا شروع کر دیا اور یہ شہر لاوے کی تہوں تلے دب گیا۔ لاوا کئی کلومیٹر تک پھیل گیا اور اس کی موٹائی 3 میٹر سے بھی زائد تھی۔ اس آتش فشاں کی اونچائی 1280 میٹر تھی۔ اس کی راکھ اور لاوا پرمسی سے دوسرے شہر سنائی اور نیو سیرا تک پھیل گئی۔ صدیوں تک یہ شہر دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا۔ پھر 1748 میں شہر حادثاتی طور پر تب ایجاد ہوا کہ جب ایک اٹلی کے کسان نے اس بنجر زمین میں پانی کی تلاش شروع کی۔ کنویں کھدواتے وقت اسے کچھ نوادرات ملے، جس پر اس نے فوراً آثار قدیمہ کو اطلاع دی، اور پھر 2000 سال پہلے اس تباہ ہونے والے شہر کی کھدائی شروع ہوئی۔ کھدائی کرتے کرتے اٹلی کے آثار قدیمہ کے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ جو مسلمان نہ ہوئے وہ ان لاشوں کو دیکھ کر ذہنی مریض بننے لگے۔ اس شہر کی کھدائی سے بہت سے نوادرات ملے، جن میں ہیرے، موتی، مجسمے اور جادو میں استعمال ہونے والی اشیاء بھی شامل ہیں۔ لیکن سب سے دہلا دینے والی چیز ان لوگوں کی لاشیں اور کھوپڑیاں تھیں، جو راکھ، گیس اور لاوے کی وجہ سے اپنے ہی گھر میں ملبے تلے دب گئے تھے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ 22 فٹ کی کھدائی کے بعد کل 1200 لاشوں میں سے 420 لاشیں خواتین کی ایسی حالت میں ملی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی ہیں، اور یہ 420 پتھر کی لاشیں شہر کے سب سے بڑے ہال کے تہہ خانے سے ملی ہیں، اور یہ سب پتھر کی لاشیں ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے شہروں کے بیچوں بیچ عورتوں کے لیے ایک ہال بنا رکھا تھا، جس میں عورتیں دوسری عورتوں سے جنسی تسکین حاصل کرتی تھیں۔ یہ شہر اب یونیسکو کی ثقافتی ورثے کا حصہ بن چکا ہے اور ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے، خاص کر اہل یورپ کے لیے، جو کہ آج کل پھر نت نئے گناہوں کو ایجاد کر رہے ہیں۔ اور حیرت تو یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ان کے پیچھے لگ کر نئے نئے طریقوں سے گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، حیرت تو اس بات پر ہے کہ وہاں سے وہ عورتوں کی ایسی لاشیں ملیں جو ایک دوسرے کو بوسہ دے رہی ہیں، لیکن بجائے عبرت حاصل کرنے کے ہالی ووڈ میں ان کے پیار کے بارے میں ایک فلم بنا دی گئی ہے، اور یہ ظاہر کیا گیا ہے یہ کوئی عذاب نہیں، بلکہ ان لوگوں کی نااہلی تھی کہ وہ آتش فشاں کے قریب آباد ہوئے۔ اس طرح کی مزید کھدائی جاری ہے، اور نہ جانے مزید کتنے راز سامنے آئیں گے۔ بے شک ہر چیز فنا ہونے والی ہے، جبکہ بقا صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ پاک ہمیں نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ اور سچی محبت عطا فرما دے۔ آمین۔